نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی، معافی دی، نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا، قرآن کھولا نہیں کھولا، پڑھا نہیں پڑھا، دیکھا نہیں دیکھا، زیارت کی نہیں کی، صرف 10 محرم کا ہی بتا دو اس دن بھی کھولا۔ اس کا مطلب اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا۔ تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ، تجھے کہا کاری پڑھ، تو نے کر بھی نہیں پڑھا ہے۔ یاد رکھو بھائی، اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے، اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا، اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی، ابن زیاد، شمر چھوڑو، میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کر سکتے۔ امام کو کوئی نہیں پیاس تھی، امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی پیاس۔ اگر میرے امام کو اتنا ہی پانی پیارا ہوتا، اور بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، اگر نیل رک جائے، عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے، ایک بالکل کواری باکرا حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں، پوچھا ہے کتھے، کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے، فرمایا پہلے کی بات تھی اب اسلام آ گیا، محمد عربی کا دین آ گیا، نہیں ہوگا ایسا کچھ، لے جاؤ اس کو واپس۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، عرض کی حضور نیل میں نے یہ دیکھا ہے، پانی رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے۔ فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو، دوسرا دریائے نیل کو۔ جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا، فرمایا نیل جی آپے چلنا ہے تے نہ چل، جی اللہ دے حکم نہ چلنا تے عمر کہندا چل۔ اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں رکا۔ واہ بھائی واہ، اور کچھو ہو گئے جدیدی اینے جو ہو گئے، میرے امام تے پانی بند کرن والے نہیں، میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا۔ اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے، طاقت دیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ واہ واہ، لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی، امت کو قرآن نہیں یاد رہا۔ سبیل جگہ جگہ لگی، میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی، میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی، جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی، جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی، اور ساری قوم کو وہ یاد ہے، وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا، امت کیوں بھول گئی؟ کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا، امام اشارہ، امام اشارہ، امام آڈر، ایک باری حکم کرو۔ ارے جدیدیوں کی کیا اوقات ہے، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ امام بار بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے، لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا، امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا۔ امت نے 10 محرم میں بھی قرآن نہیں کھولیا، امت نے 10 محرم کو بھی قرآن کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے، شہادت کا جام نوش نہیں کیا، کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا۔ کیوں؟ کہیں یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نہ نکل آئے، اللہ، کیونکہ آج طاقت نہیں وہانی، اج دسنا یار دی رضا تے راضی کیویں رہی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد، امت کو پیاس یاد، لیکن امت کو قرآن، امت کو نماز۔ بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو، ہم تو خسرے بلاتے ہیں، ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں، اسلام نہیں ہوتا، ہر تماشبی نہیں ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں، شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا، جب دلہن رخصت کرنے لگتے ہو قرآن نکال لیتے ہو۔ اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا یا اللہ کیسے ہے یہ، خسرے بلائے کسی کو میں نہیں یاد آیا، کنجریاں بلائیں کسی کو میں یاد نہیں آیا، ڈی جے بلایا کسی کو میں یاد نہیں آیا، فوجی بینڈ بجا کسی کو میں یاد نہیں آیا، لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے میں کسی کو یاد نہیں آیا، میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا میں کسی کو یاد نہیں آیا، ہر کنجر خانہ کیا گیا میں کسی کو یاد نہیں آیا، ووٹی ٹورن لگیا میں یاد آ گیا۔ بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لئے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا، کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے، آپ فرماتے ہیں دین نبی داوانگ یتیمان در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا سینے لاوے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں
میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو۔ لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے۔ اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا، وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت، بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے۔ دائی جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دیو۔ میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، اور لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا ہے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔